جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مشہور قول کے مطابق 13 رجب المرجب کو ہوئی۔ ان کی ولادت کے متعلق کچھ مورخین نے خانہ کعبہ کے اندر بھی لکھی ہے، اگرچہ یہ قول انتہائی ضعیف ہے، اور مستند اور صحیح قول یہ ہے کہ آپ کی ولادت و سعادت دار بنی ہاشم میں ہوئی۔ نام علی ہے اور ان کے القابات میں سے مرتضیٰ بھی ہے، حیدر کرار بھی ہے، اور آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ ابو الحسن چونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بڑے صاحبزادے، اور ابو تراب ایک مشہور واقعے کی طرف منسوب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو تراب کے لقب کو انتہائی پسند فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ لقب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ملا، اور اس عظیم المرتبہ صحابہ میں سے ہیں کہ جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت ہجرت بہت بڑی ذمہ داری سونپ۔ 2 ذمہ دار صحابہ کو مقرر کیا گیا، ایک ذمہ داری جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، اور ایک ذمہ داری خلیفہ چہارم جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ آپ دونوں کی ذمہ داریاں امانت کی تھی، ایک نبوت کی امانت، ایک نبی کی امانت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کی طرف سے امانتیں محفوظ ہوا کرتے تھی۔ نہ ماننے کے باوجود بھی آپ کی یہ خوبصورت صفت کہ آپ کو صادق بھی سمجھا جاتا تھا، آپ کو امین بھی تصور کیا جاتا تھا کہ اس روئے زمین پر ان جیسا نہ کوئی صادق ہے، نہ کوئی سچا ہے، اور نہ ہی کوئی امانت دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس چہیتے صحابی رسول کو فرمایا کہ آپ نے یہ امانتیں لوگوں کے سپرد کر کے مدینہ کی طرف تشریف لانا ہے، اور آپ جب مدینہ الرسول میں پہنچے تو آپ کے پاؤں مبارک میں زخم بھی پیدا ہو چکے تھے، اور آپ ہی وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ جن کے پاؤں اور ہاتھوں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک لگنے کی سعادت بھی آپ کو نصیب ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک میرے پاؤں اور ہاتھوں پہ لگے، اس کے بعد سے کبھی بھی مجھے میرے پاؤں میں یا ہاتھوں میں تکلیف محسوس نہ ہو۔ یہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے ہر سفر اور حضر میں آپ کا ساتھ دیا۔ بدر کے اندر آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 9 مشرکین کو، 9 کافروں کو آپ نے جہنم واصل فرمایا۔ احد کے اندر بھی لشکر میمنہ کی سربراہی اور ذمہ داری، اور وہ علم، وہ جھنڈا، وہ مبارک پرچم بھی وہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لہرایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ صلح حدیبیہ کے اندر جب کفار اور مشرکین کے ساتھ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا حدیبیہ کے مقام پر، تاریخی معاہدہ، جس کے بعد قرآن کی یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس حدیبیہ کے تمام نقاط جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست اقدس سے نقش فرمائے، تحریر فرمائے۔ خیبر کے مقام پہ وہ قلعہ چونکہ انتہائی سخت تھا، اور اس قلعے کو کئی دن، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ 40 سے زیادہ دن اس پہ لگ گئے اس کو فتح کرنے کے لیے، لیکن ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ پرچم، اس پرچم اسلام اس شخص کو دوں گا، کل اس شخص کو دوں گا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور یہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب صحابہ کرام میں یہ اضطراب پیدا ہو گیا۔ مختلف صحابہ کرام کی روایات ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کی سب سے مشکل رات وہ رات تھی، ہم اس بے چینی میں تھے کہ وہ کون سا خوش نصیب آدمی ہوگا جس کو کل اسلام کا پرچم اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں اس بے چینی میں تھا، کہتے ہیں کہ میں نے آج تک اپنی امارت کی خواہش کبھی نہیں ظاہر فرمائی، میرا دل نہیں چاہا کہ میں کسی ذمہ داری کے اوپر آ جاؤں، لیکن اس دن میرے دل میں یہ خواہش للچاتی رہی کہ کاش کہ یہ ذمہ داری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سونپ دے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں، آپ کی نظریں مجمع کے اندر ہیں، مجمع کے اندر مختلف لوگوں کے اوپر نظریں ہیں۔ صحابہ کرام، مختلف صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم گردنیں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ شاید آپ کی نظر میرے اوپر پڑ جائے۔ جناب ابو بکر بھی موجود ہیں، جناب عمر بھی موجود ہے، جناب عثمان بھی موجود ہیں، دیگر بھی سینکڑوں درجنوں صحابہ کرام وہاں پہ موجود ہیں۔ سب کی خواہش ہے کہ یہ اسلام کا جھنڈا مجھے عطا ہو،
لیکن اچانک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے گویا ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے آئین علیش، علی کہاں ہے؟ حضرت علی وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ اور لوگوں نے کہا اشتکا عینیہ، ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، وہ آشوب چشم کے مرض میں مبتلا ہیں، ان کو آئز انفیکشن ہو چکا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا، آپ نے ارشاد فرمایا انہیں لے کر آؤ۔ وہ گھر میں آرام فرماتے، اس خیمے میں آرام فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام گئے، خیمے سے ان کو لے کر آئے۔ اتنا عظیم منصب۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پہ لگایا اور ان کی آنکھیں درست ہو گئی۔ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی میری آنکھوں میں بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو 3 جگہوں پہ آپ کا لعاب مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگایا گیا، پاؤں پر، ہاتھوں پر اور آنکھوں پر۔ یہ عظیم نسبت بھی تمام صحابہ کرام میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عظیم قلعہ، جسے خیبر کا قلعہ کہا جاتا ہے، اور مرحب نامی شخص جو آپ کے مقابلے میں آیا، کتنا بڑا پہلوان تھا کہ درجنوں پہلوانوں کی طاقت اس ایک شخص کے اندر موجود تھی۔ جناب علی المرتضیٰ اس کمزوری اور اس ضعف کے باوجود، بیماری کے باوجود، خدائی طاقت کے بل بوتے پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ، وہ ایسے انہوں نے جوان مردی کا مظاہرہ کیا کہ آپ کو حیدر کرار بھی کہا گیا، آپ کو اسد اللہ بھی کہا گیا، آپ کو شجاعت کا تمغہ بھی عطا ہوا۔ اور یوں اللہ تبارک و تعالی نے وہ عظیم قلعہ جو کئی دنوں تک کوشش کے باوجود فتح نہیں ہو سکا، آج جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے فتح ہوا۔ اس لیے آپ کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے۔ اور وہی وہ تکلیف ہے، فاتح خیبر اس قدر تکلیف ہوئی یہودیوں کو کہ وہاں پہ یہودی آباد تھے بہت زیادہ، اور یہودیوں کو سب سے زیادہ دشمنی جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اس لیے ان کی طرف سے مختلف قسم کی روایات، مختلف قسم کے واقعات، مختلف قسم کی نسبتیں جو من گھڑت تھی، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ آپ سے خامخواہ منسوب کر دی گئی۔ آپ کی شخصیت کو، آپ کی ذات کو مجروح کرنے کی، کمزور کرنے کی مختلف قسم کے ہیلے بہانے استعمال کیے گئے۔ حجۃ الوداع کے اوپر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹوں میں سے 37 اونٹ نہر یعنی کہ ذبح کرنے کی سعادت آپ کو حاصل ہوئی۔ 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہر فرمائے، اور جو 37 اونٹ تھے وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے ہوئے۔ یہ ساری سعادتیں اور مستقل طور پر اور باقاعدہ تسلسل کے ساتھ یہ سعادتیں جب دیکھی تو منافقین سے، مرتدین سے اور یہود و نصارہ سے یہ برداشت نہ ہوا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آتے ہیں غدیر خم کے مقام پہ، یہ ان شکایات کا اظہار جناب علی کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا۔ پھر فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ یہ عظیم نسبتیں مسلمانوں کے سامنے آپ نے اظہار فرمائی، لیکن ان جملوں کا مقصد یہ قطع نہیں کہ آپ کی برتری باقی تمام صحابہ کرام سے۔ یہ انفرادی فضائل اور انفرادی شان اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مختلف صحابہ کرام کے حق میں یہ الفاظ کہے گئے۔ امت کے اندر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4تھے نمبر کے خلیفہ ہیں، اور خلفائے راشدین میں آپ کا نام 4تھا ہے۔ پہلے نمبر پہ جناب صدیق اکبر، دوسرے نمبر پہ جناب فاروق اعظم، اور تیسرے نمبر پہ جناب عثمان بن عفان، اور 4تھے نمبر پہ علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تمام کے تمام صحابہ عظیم المرتبت تھے، اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انفرادی طور پر بہت سارے مقامات میں اور بہت سارے اعزازات میں سب سے زیادہ نمایاں حیثیت اور مقام رکھتے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کے علاقے پہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی۔ تمام صحابہ کرام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مجتمع تھے، متحد تھے، لیکن انفرادی طور پر کچھ علاقوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلافات رہا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین ہیں وہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں موجود ہیں۔ اختلاف صرف اتنا ہی تھا، حالانکہ ان کا آپس میں تعلق محبت اور بھائی چارے کا تھا۔ ان کا اختلاف اس قدر نہ تھا جس قدر آج تاریخ کے الفاظ میں یا تاریخ کی کتابوں میں یا تاریخ دانوں کی زبانوں سے یا نام نہاد
لوگوں اور مذہبی سکالرز کی زبان سے ہم سنتے ہیں، اور پھر اس چھوٹے سے اختلافات کو لے کر ہم جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حرزہ سرائی بھی کرتے ہیں، زبان درازی بھی کرتے ہیں، ان کی حد کی عزت بھی کرتے ہیں، یہ قطعاً اسلامی نقطہ نظر نہیں ہے۔ اسلامی نقطہ نظر وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے سبھی کے ساتھ اچھائی کا وعدہ فرمایا۔ ہاں مقام و مرتبہ جناب علی کا بہت بلند ہے، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سارے کے سارے جتنے بھی مسلمان ہیں اس وقت جنہوں نے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا۔ جب اللہ کی طرف سے آ گیا رضی اللہ عنہم ورضوان، اس میں کسی کا استثناء نہیں، سارے کے سارے صحابہ کرام اس میں شامل ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور کردار کو ہم بیان فرمائیں، وہاں جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اور ان کے کردار کو مجروح کرنے کی کوشش نہ فرمائیں۔ کوشش کریں سیرت کو اور تاریخ کو اپنے اپنی جگہ پہ رکھیں، اور دونوں کو وہ مقام دیں جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا۔ تو دعا یہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام کی صحیح معنوں میں اقتداء اور ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور ان کی طرز زندگی کو اپنا طرز زندگی بنانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔